اذکار عمران کا۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ہم روتے صرف اس لیے ہیں، اسی ابو طالب کا خون حسین 9 ٹکڑوں میں کربلا میں بکھرا پڑا تھا۔ میں نے پڑھ لیا، تو نے سن لیا۔ سوچو تو صحیح، وہ منظر ذہن میں لاؤ، جب وہ حسین جو رسول کے کندھوں پہ بیٹھتا تھا، وہ حسین جو نبی کی زلفیں پکڑ کے مدینے میں جاتا تھا، کربلا میں 9 ٹکڑوں میں بکھرا پڑا تھا۔ حسین بادشاہ کے چہلم کے دن ہے، اس لیے میں بہن بھائی کا 1-2 دکھ سنانا چاہتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ہائے کرتے آنا ظالم اللہ اکبر کی صدائیں بھی دے رہے تھے، غریب زہرا کو ذبح بھی کر رہے تھے۔ اللہ کرے تو اس جملے پہ اپنا پرسہ مکمل کر لے۔ یہی سبب ہے جب کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے محمد کے بیٹے کو ذبح کر کے اذانیں دی تھی نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کی 4 سال کی کوئی بیٹی ہو وہ ہائے ضرور کرے گا۔ ادھر مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کی اذانیں دی، حسین کی 4 سال کی بیٹی سینے پہ سونے والی دوڑ کے پھپھی زینب کے پاس آئی، آ کے کہتے ہیں پھپھی یہ محمد کون ہے جس کی لوگ اذانیں دے رہے ہیں؟ سیدزادی نے سر چوم کے کہا سکینہ میرا نانا ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے پھپھی نانا بھی تیرا ہے، قیدن بھی تو بن گئی ہے۔ آباد رو، روتے بھی آنا، اپنی دعائیں مانگتے آنا، شرما کے ہائے نہ کرنا، اگلے سال تو چہلم پہ وہ روئے گا جو زندہ ہو۔ مولا ہر کسی کی زندگی دراز فرمائے۔ بڑی حسرت تھی حسین بادشاہ کے بہن کی کہ میں اپنے ویر کی قبر بناؤں۔ میرا اللہ جانتا ہے جب ہر کوئی دفن ہو رہا تھا نا کربلا میں، علی کی بیٹی حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی نہ بولنے والی بی بی نے ابن سعد سے بول کے کہا ابن سعد تو جو ہر کسی کو دفن کر رہا ہے، کیا میرے غریب بھائی کی لاش بھی دفن کرے گا؟ دل دکھے مجھے معاف کرنا جو اس ظالم نے فکرہ کہا۔ ساری زندگی شیعہ قوم روتی رہے، حق ادا نہیں ہوتا۔ جب سگے باپ سے نہ بولنے والی بی بی نے آواز دے کے ویر کے قاتل سے کہا نا کیا میرے ویر کی لاش بھی دفن کرے گا؟ یہ بغیرت ہنس کے کہتا ہے علی کی بیٹی چپ کر جا، ہم صرف مسلمانوں کی لاشیں دفنائیں گے، ہم نے صرف مسلمانوں کی لاشیں دفن کرنی ہے۔ اس ظالم کا یہ جملہ کہنا تھا یا علی کی بیٹی کا رخ مدینے کو ہو گیا۔ آواز آئی نانا آپ تو راضی ہے نا؟ نانا یہ تیرا ظالم کلمہ پڑھ کے تیرے حسین کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس ایک فکرہ اور سن لو، عزادارو رسیاں پہن کے بہن چلنے لگی۔ قسمت دیکھ علی کی بیٹی کی، ٹکڑے ٹکڑے ویر کی لاش پہ آ کے بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے حسین ویر مجھے تیرا بچپن آج بھی یاد ہے، ایک دفعہ اماں نے جنت سے تیرا لباس منگوایا تھا۔ حسین آج وہ جنت بھی موجود ہے، وہ درزی بھی موجود ہے، اگر تو اجازت دے تو اماں نے جس سے تیرا عید کا جوڑا منگوایا تھا میں اسی سے تیرا کفن نہ منگوا لوں؟ عزادارو میرا پڑھنا آسان تیرا سننا آسان، جب کہا نا میں جنت سے تیرا کفن منگوا لوں، غریب کی کٹی گردن سے آواز آئی زینب رہنے دے، جن ظالموں نے انگوٹھی کے لالچ میں میری انگلی نہیں چھوڑی وہ جنت کا کفن کیسے چھوڑ دیں؟ آواز آئی بہن رہنے دے۔ آخری فکریں جب کہا نا بہن رہنے دے، علی کی بیٹی رو کے کہتی اچھا حسین جیسے تیری مرضی، تو کائنات کا بادشاہ جو ہوا، میں تیری مرضی کو مسترد نہیں کرتی، بے شک بغیر کفن کے دفن ہو جا، لیکن بہن کا ایک وعدہ یاد رکھنا، حسین میں تیری لاش بغیر کفن کے چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کربلا سے لے کے شام تک تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی، اتنا پرچار کروں گی، اگر ہر مرنے والا تیری کربلا سے کفن نہ مانگے مجھے زینب نہ کہنا۔
عزادارو بہن وعدہ کر کے چلی گئی، یہ وہ جملہ ہے آخری جس کے لیے محنت کی ہے۔ بہن چلی گئی، پیچھے بغیر کفن کے غریب کی لاش پڑی رہ گئی۔ کتابیں کہتی ہے 3 دن غریب کی لاش بغیر کفن کے پڑی رہی۔ تیسرے دن ادھر سے بنی اسد کے لوگ آئے دفنانے کے لیے، ادھر سے عیسائی آ گئے۔ عیسائیوں نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا ہٹ جاؤ، تم مسلمان ہو، تم نے مارا ہے، ہم تمہیں دفنانے نہیں دیں گے۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے نبی کا بیٹا ہے، تم عیسائی ہو، تم پیچھے ہٹو، ہم تمہیں دفنانے نہیں دیں گے۔ عزادارو جب دونوں قبیلوں میں بحث ہوئی نا، دونوں طرف سے تلواریں نکلی، قریب تھا دونوں کی جنگ ہو جاتی، یا اتنے میں پیچھے سے کسی قیدی کی کڑیوں کی چھن چھناہٹ آئی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا، تیرا چوتھا امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق پہن کے، گردن جھکا کے روتا ہوا آ رہا تھا اور کہتا آ رہا تھا خبردار جنگ نہ کرنا، اس جنگ نے میرا بڑا نقصان کیا ہے، آؤ مل کے میرے بابا کو دفن کرے۔ عزادارو جب معجزے سے سید سجاد آئے، کتابیں کہتے ہیں کافی دیر امام بابے کی لاش کو ترتیب دیتا رہا۔ ماتم کر لینا اس جملے پہ، جب حسین بادشاہ کی لاش بن گئی نا، راوی کہتے ہیں آخر میں ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے سید سجاد نے اپنے بابے کے سینے پہ رکھ دیا۔ سینے پہ گوشت کا وہ ٹکڑا رکھنا تھا جو سید بیٹھے مجھے معافی دینا۔ بنی اسد کا ایک بوڑھا آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا تو امام ہے، بہتر جانتا ہے، مولا تو نے ہر جگہ کا گوشت ہر جگہ پہ ٹھیک رکھا ہے، لیکن مولا یہ جو تو نے اپنے بابے کے سینے پہ یہ گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے نا، مولا حسین کے سینے پہ یہ گوشت نہیں تھا۔ عزادار اس بندے کا یہ جملہ کہنا تھا، یا سید سجاد زنجیروں میں تڑپے، آواز آئی تو نے انصاف نہیں کیا، اور یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، میرا بھائی علی اصغر ہے۔ جب شام غریبہ میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، میرا ویر باپ کے سینے پہ پامال ہو گئے۔